السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورۃ المؤمنون، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بتائی ہیں۔ شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کس چیز کی؟ جنت کا حصول۔ ایمان والوں کے لیے جنت کا حصول ممکن ہے، بشرطے کہ وہ یہ خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو جب تیار ہو گئی تو فقال لها تکلمی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا ذرا بولو، فقالت، تو بول پڑی، کہتی ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے طوبی لکی منزل الملوک، تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی بادشاہ جیسے لوگ اس جگہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن مومن خواہ غریب ہو یا امیر، وہ بادشاہ بن سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ تو خشوع کا جو لفظ ہے یہ اصل میں دل کی عاجزی کا نام ہے۔ دل کے اندر عاجزی کا احساس ہو کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ خشوع سے مراد رونا نہیں ہے، بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہے اور اپنے پورے لمس کو، اعضاء کو پرسکون رکھنا ہے عبادت کے دوران۔ ذہنی طور پر بھی بندہ عبادت میں حاضر ہو، یعنی اسے علم ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ تو یہ اصل چیز ہے، پوری توجہ، رغبت، شوق، حرکات و سکنات میں، اپنے رکوع اور سجود میں، اپنے قیام اور قعود میں بندہ کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ضرورت کے بغیر اپنے جسم کو مت ہلائے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے میرا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، وہ چاہے تو اسے بخش دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ جنت مل سکتی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، نماز میں اس میں خشوع و خضوع ہو، اور پھر اس سے پہلے ذرا اچھی طریقے سے وضو کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ چاہے تو نماز کا پورا حصہ ہمارے نصیب میں کر دے، یا آدھا کر دے، یا تہائی کر دے، یا چوتھا کر دے، یا چلتے چلتے 10واں کر دے۔ ہر آدمی کا اجر بہرحال اس خشوع کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ خشوع اصل میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو اپنے نفس کے ساتھ وہ یوں محسوس کرے میں جنگ لڑ رہا ہوں، کشتی لڑ رہا ہوں، اور اس کو زیر کرنا ہے، اس کو چت کرنا ہے، اور خود غلبہ حاصل کرنا ہے۔ نفس ہمارا اکثر و بیشتر یہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، جلدی نماز پڑھو، تو بندہ اس کی نہ مانے۔ نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی دنیا سے کوئی فائدہ اگر نہیں پا سکتا تو کوئی بات نہیں، مگر یہ چند لمحے میرے لیے، اور ان لمحات میں اگر اس عمل کو میں ذرا خوبصورت طریقے سے کر لوں تو یہی تو قیمتی لمحات ہیں میرے لیے۔ تو اس طرح انسان نفس کو بار بار سکون کی طرف بھی لے آتا ہے اور خشوع و خضوع کی طرف بھی لے آتے ہیں۔ اس سے انسان کو ذرا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو جب پڑھے تو ہر آیت پہ رکے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یہ توجہ ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح ساری آیات کو پڑھتے پڑھتے
آخر میں اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے بھائی، آدھی تیری آدھی میری، تو اب جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ بیہودہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ لغو یا ہنسی مذاق اپنائیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات نہیں ہیں۔ ان کی باتوں میں کوئی لغو بات نہیں ہوتی، ان کے فعل میں کوئی بے فائدہ حرکت نہیں ہوتی۔ پھر مروت کے خلاف سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، اور نماز آپ لمبی پڑھتے تھے۔ اسلام کا حسن بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی بھی یہی ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ ان کے سوا جو کچھ اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی باتیں ہیں، لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں ہے۔ امانت اور عہد کا پاس یہی ہے کہ انسان جب کسی ذمہ داری کو اپنے ذمہ لیتا ہے، خواہ وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا، یا کوئی بات کہتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا، اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر جب رہتا ہے اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو وہ پورا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ امانت بھی ہے اور عہد کا پاس بھی ہے۔ اس آیت کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے عہد کی بندہ حفاظت کرے اور اس کو قائم کرے اور امانت کا پاس کرے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے خاشعون، کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور یہاں ہے یحافظون کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو یہ نہ سمجھے کہ بندہ ریپیٹیشن ہے۔ ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے خشوع کا ذکر کیا ہے، یہاں نماز کی حفاظت کا ذکر کیا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اس کو اپنے وقت پر پڑھے اور تمام جو نماز کی شروط ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ایسے وارث ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کی ہیں، یہ سب ایسی صفات ہیں جن پر مومن کے لیے عمل کرنا فرض ہے اور اس کو ماننا بھی فرض ہے۔ جنت جانا یہ مستحبات سے حاصل نہیں ہوگی، یعنی مستحب چیزیں جو قابل ثواب ہوں ان سے حاصل نہیں ہوتی جب تک واجب کو نہ کیا جائے، جب تک کہ فرض کو نہ ادا کیا جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا۔ یعنی دنیا میں جب بندہ آتا ہے تو بالکل یہ خوبصورت سا انسان ہوتا ہے، یہ آخری فیز ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ بس اتنا خیال کرنا ہے، مر کے رب کے حضور آنا ہے، تمہارے ان اعمال کی بدولت جنت تیار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، لوگو ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے یعنی آسمانوں کے پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے بھی غافل نہیں۔ اوپر جو کچھ بنایا اس کو بھی پیدا کیا ہے، اور باقی جتنی مخلوق ہے اس کی ایک ایک حرکت کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اندازے کے مطابق آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے، کتنی ضرورت ہے کس علاقے کو، کہیں ایسا نہ ہو زیادہ وہا دے اور سب کچھ برباد ہو جائے۔
یا زمین پہ رہنے والے ڈوب جائیں. پھر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسی پانی کو زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا. یعنی پانی زمین جذب کر لیتی ہے اور پھر اندر جا کے کئی کاریزیں بنتی ہیں، اور یہی کاریزیں بعد میں چشموں کی صورت میں یا کنووں کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے درخت پیدا کیے، باغ لگائے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے بھی ہو. اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک خوبصورت درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام بھی دیتا ہے. اولیو آئل یا اولیوز جو ہیں، ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کچھ تمہیں نصیب ہوتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہاں تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. جو کچھ ان کے بطنوں میں ہوتا ہے، پیٹوں میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. یعنی ایسے مویشی جن کو پالتے بھی ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو اور کچھ کھا بھی لیتے ہو ذبح کر کے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، نیز ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوا کرتے ہو. یعنی جانوروں پر بھی انسان سوار ہوتا ہے، اور جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان پر بھی انسان نہ صرف سوار ہوتا ہے بلکہ اپنے سامان کو بھی لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا صرف حجت قائم کرنے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک، خالق، معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں. اسی طرح کے بے شمار ثبوت جو ہیں جناب نوح علیہ السلام کو دے کے ہم نے بھیجے کہ جائیے اپنی قوم سے کہیے کہ کیوں وہ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کیوں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہے، کیا ہے ان کے اندر جو وہ کچھ کرتے ہوں، اور ان کی عبادت شروع کر دی انہوں نے. تو نوح علیہ السلام نے آ کے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا. یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں کہ اس طرح کوئی انسان ہوگا، وہ نبی بن جائے گا اور وہ آ کے یہ بتائے گا کہ اللہ اس پر وہی نازل کرتا ہے اور اللہ کی بات ہے تم پر پہنچاتا ہے. اور اگر انسان ہو بھی صحیح تو پہلی تو بات یہ کہ ناممکن ہے. اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا جو معصوم تو ہوتا، کم از کم اس کے اندر غلطیاں تو نہ ہوتی. یہ تو ہم جیسا انسان ہے. ان هو الا رجل به جنہ، وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، لہذا کچھ مدت اور انتظار کرو شاید وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی جنون سے اس پہ چڑھ گیا ہے تو تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، باتیں کرنے دو اس کو، اس کا سارا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور پھر بعد میں اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کل کیا غلطیاں کی. نعوذ باللہ. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا 950 سال کے بعد کی. 950 سال اپنی امت کو سمجھاتے رہے، پھر جا کے یہ دعا کی ہے. صبر دیکھیے نوح علیہ السلام کا، اور مشن دیکھیے کس طرح انہوں نے اس مشن کو مسلسل زندہ رکھا اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے رہے. تو دعا کرتے ہیں میرے پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر اب میری مدد فرما. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تب ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ. پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر و مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اب ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ اب غرق ہو کے ہی رہیں گے. تو یہ جو فرمایا تنور ابلنے لگے تو 3 کام کرنے آپ نے. ایک تو جوڑا بٹھانا ہے، نر و مادہ، تو جو یہاں میسر ہو، یہ نہیں کہ دنیا بھر کے کونے کونے میں جا کے، جو یہاں ارد گرد میسر ہو اس کو آپ بٹھا دیں. پھر دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں میں یعنی آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے، سوائے ایک کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں بیٹھے گی، اور باقی جو امت کے ظالم لوگ ہیں، مشرک ہیں، یہ بھی نہیں بیٹھیں گے. تو اب جو بھی ہونے لگے اب مجھ سے کوئی عاجزی نہ کرنے لگ جانا کہ اللہ ان کو بچا، ابھی اس عذاب کو ٹال دے. نہیں،
اب فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے ان سب کو غرق کرنا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو یہ دعا کرنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ دشمن کے نقصان پہنچانے سے سلامتی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ کسی آدمی کی مصیبت پر اس وجہ سے انسان خوش نہ ہو کہ اسے مصیبت آ پہنچی ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اس بات پر خوش ہوا جا سکتا ہے کہ دشمن کے نقصان پہنچانے سے میں بچ گیا ہوں، یا جس زمین میں میں رہتا تھا اس زمین کو اس کے شرک اور گمراہی کے میل کچیل سے اللہ اب پاک کر دے گا، اس بات پہ تو خوش ہو، ورنہ نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور یہ بھی کہنا کہ میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، یعنی کشتی جہاں ٹھہرے وہ جگہ ایسی ہو جو بڑی بابرکت ہو۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا بھی ہے۔ اللہ نے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ جب بھی وہ سوار ہوں اور سواری سے اتریں تو ایسے کلمات کہیں، بلکہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کہیں تو بھی یہ کلمات کہیں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ان فی ذلک لآیات، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، آزمائش سب کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ماننے والوں کو بھی کرتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، وہ بولے یہ تمہاری جیسا ایک انسان تو ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اس میں کیا فضیلت ہے کہ اس کو ہم نبی مان لیں؟ کھانے پینے کو انہوں نے معیار بنا لیا، وہ تو ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، مگر وہ معیار نہ دیکھا کہ ہماری شرارتیں، ہمارا کفر، ہمارا ظلم، ہماری زیادتیاں ایک طرف، اور یہ نبی جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسا ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تو تم خسارے میں ہی رہے۔ کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، یہ بات تو بعید از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیات الدنیا، بھائی یہ تو دنیا کی بس زندگی ہے، ہم یہیں مرتے ہیں اور جیتے بھی ہیں اور ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی جینا مرنا تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، مر کا ختم، بس کون واپس آیا آج تک مرنے کے بعد؟ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ قال رب انصرنی بما كذبون، اس رسول نے پھر دعا کی کہ مولا ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا ہی عرصہ بعد یہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ فأخذتهم الصیحة بالحق، چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ دفع ہوں، کوئی اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پر نہیں ہوتی۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی، عین وقت پر اسے دھر لیا گیا جو ہمارا فیصلہ تھا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ ہم نے انہیں
افسانے بنا دیا، قصہ پارینہ بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. بڑے عروج پر تھی، لیکن اللہ نے جب ان کو ختم کیا تو اب ان کی کہانیاں ہی سنائی جاتی ہیں. ایک وقت تھا، فلاں کوئی علاقہ تھا، اس میں کوئی بادشاہ تھا، وہ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، دیو مالائی بن جاتی ہیں. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ. فقالو، تو وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. فکذبوہما، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. اللہ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. یعنی یہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش کا جو مقام ہے یہ اس کا ذکر ہے. کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے قریب وہ آئیں، اس کے سائے میں بیٹھیں، اس کو پکڑا انہوں نے، اس کا سہارا لیا اور پھر پاؤں کے تلے اللہ تعالیٰ نے چشمہ بھی نکال دیا اور اللہ نے فرمایا فکولی وشربی وقری عینا، کھجور کھاؤ، جو ہلاؤ گی نیچے گرائیں گی، اور پانی پیو چشمے کا، اور پھر اس کے بعد اپنی بھوک مٹا کے اپنے بچے کو بھی دیکھو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. یعنی تمہارا ماضی میں جانتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، نبی ڈر جائیں یہ بات سن کے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. لیکن مراد اب یہی ہے کہ رسول جو ہے نا وہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، رسالت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، تو آئندہ کے لیے جو اللہ حکم دیتا ہے ویسے کرتے جائیں. اور اس میں پہلی بات یہ کہ رسولوں کو کہا ہے کہ رزق حلال کا بندوبست کرنا ہے، یہ نیک اعمال ہیں، اور رزق حلال ملے تو نیک اعمال کے لیے بڑا مددگار ہوتا ہے. پھر رزق میں طیب کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں اگر تم میں 4 عادتیں پائی جاتی ہوں، 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت، وصدق و حدیث، سچی بات، وحسن خلیقۃ، حسن فطرت یعنی حسن اخلاق، وعفت طعمۃ، اور رزق کی پاک دامنی. بس پھر دنیا کا کوئی بھی خسارہ ہو پھر یوں نہ سمجھو کہ میں محروم ہو گیا ہوں. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حلال اور طیب کھانے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. ام عبداللہ صحابیاں ہیں اور ایک صحابی شداد ابن اوس ان کی بہن ہے. انہوں نے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور دن تھے یہی لمبے دن، سخت گرمی کے. آپ نے دودھ لانے والے کو واپس کر دیا، فرمایا جاؤ ذرا ام عبداللہ سے پوچھ کے آؤ تم نے یہ دودھ کہاں سے لیا ہے. تو اس نے جواب بھیجا کہ اللہ کے رسول یہ تو میری اپنی بکری کا دودھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بندے کو بھیجا، جاؤ یہ پوچھو یہ بکری کہاں سے لی. انہوں نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض خریدی ہے، مال دیا ہے اس کے بدلے میں یہ بکری خریدی ہے. تب جا کے آپ نے اس دودھ کو قبول کیا. دوسرے دن وہ خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی. عرض کی اللہ کے رسول لمبا دن تھا، سخت گرمی کا دن تھا، میں نے آپ کا خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے بڑی زبردست تحقیق کر ڈالی. 2 دفعہ آپ نے بندے کو میرے پاس واپس بھیجا، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ طیب یعنی حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں، تو میں نے اس لیے یہ کوئری کی تھی. تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس حکم کو سن کے کہ حلال اور طیب کھانا ہے،
ممکن حد تک اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ بس کوئی حرام چیز اس میں نہ آئے. یہ ان کا بہت بڑا کام تھا، کوشش تھی جو مسلسل کرتے رہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھے سے ڈرو. میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں جو شروع سے لے کر اب تک میرے کہنے کے مطابق چلتے رہے. یہ امت ایک ہے بس. کیوں؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ میری نافرمانی سے بچتے ہیں، تیسرا یہ کہ میں جو حکم دیتا ہوں وہ کرتے ہیں. تو اس لیے تم سب ایک امت کے افراد بن جاؤ گے. اور اگر خدا نخواستہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو امت کا ایک بڑا گروہ نیک لوگوں کا تیار ہو چکا ہے، تم نے نافرمانی کی تو اس امت سے کٹ جاؤ گے، اس کے فرد نہیں رہو گے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے. پہلے تو معاملہ دین کا تھا، اس میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ٹکڑے ٹکڑے یوں بھی ہوتا ہے بندہ کہ رسول کی بات کو چھوڑ کے جو لوگوں کی آراء اور اوپینینز آتی ہیں نا، تو اس میں انسان کہتا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس میں مطمئن ہوتا ہے اور اسی میں مگن ہوتا ہے. یہ ماضی میں جو خرابیاں مختلف امتوں میں پیدا ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. فَذَرْهُمْ، لہذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اسی مدہوشی میں پڑے رہے. چھوڑ دو ان کو. اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ تو ڈھیل ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بھلائیاں پانے والے اور اہل لوگ وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اس وقت ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. کہیں یہ دکھاوا نہ ہو، کہیں اللہ تعالی ہمارے اس صدقے کو ریاکاری مان کے اس کو ریجیکٹ نہ کر دے. تو دیکھیے نیک اعمال کے باوجود بھی قبولیت سے جو ڈرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. بندہ نیک عمل کرتا ہے، ڈر یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں. ڈرنا چاہیے. ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے یہ سب کچھ قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے، دین کے، ایمانیات کے جو بھی احکام، مسائل سمجھائے ہیں، اہل ایمان نے ان کو تسلیم کیا ہے. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ ہمارا قانون ہے. بندے کی طاقت کی لمٹ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں دیتا. اور جس کا مزاج ہی نہ ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر تکلیف نہیں دیتا. اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا بندے کے اعمال کو اور اس کے ایمان کو اور اس کی کوشش اور خلوص کو یا اس کی ریاکاری کو، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ نصیحت ہم کرتے ہیں جس کو وہ سنتے بھی ہیں، اس سے بھی غافل ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ تو بڑا حکم تھا، کئی اور عمل بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں.
لیکن برے ہیں، یہ غفلت کرتے ہیں مگر ہم اس کے بارے میں پورے الرٹ ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. ہم کہیں گے آج چلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد اس لیے نہیں ملے گی کہ میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں اور تم واپس اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جایا کرتے تھے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اپنے گھمنڈ میں میری آیات کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے تھے. افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے ہمارے اس کلام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آتی تھی؟ ان کے پاس بھی یہی باتیں آئی تھیں، ان کے پاس بھی وہی آئی ہے، تو ان کے آباء و اجداد کا کیا حشر ہوا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے اس رسول کو پہچانا ہی نہیں، فہم لہ منکرون، جس کے وہ انکاری بنے پھرتے ہیں. یعنی کیا مسئلہ کیا ہے؟ سیدھی سیدھی باتیں تمہیں کی جا رہی ہیں پھر بھی تم نہیں مان رہے، پھر بھی اتنی غفلت. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اس سچی بات کو لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے. اتنی سچی بات جو وحی کی ہے، قرآن کی ہے، اس کی اپنی ہے، اس حق کو یہ قبول کرنے سے انکاری ہے، ناپسند کرتے ہیں ایسی باتوں کو. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے قرآن دیا ہے مگر وہ اپنے اس ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کسی کی خواہشات کی پیروی کرنے نہیں آتا، بلکہ سب کو اپنی خواہشات نبی کے تابع کرنا پڑتی ہیں. اگر نبی ان کی خواہشات کے تلے آ جائے تو پھر تو زمین و آسمان کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. اسی لیے تو قرآن ہم نے اتارا ہے اور اسی قرآن کو اب ماننا ہے. رسول بھی مان رہا ہے تو پبلک بھی مانے، مگر کہتے نہیں جی، یعنی جو سمجھانے کے لیے آیا انہی کے مسائل، انہی کے ایشوز کا ذکر کرتا ہے، ان کو ایمانیات بھی دیتا ہے، ان کو اخلاقیات بھی دیتا ہے، ان کے حقوق بھی بتاتا ہے، ان کے فرائض بھی بتاتا ہے، پھر بھی اس سے اعراض کرتے ہیں. ام تسألہم خرجا، یا آپ اس دعوت و تبلیغ پر، قرآن ان تک پہنچانے پر یا دین کی طرف بلانے پر ان سے کچھ مال مانگتے ہیں؟ تو آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رزاق ہے. یہ سب باتیں ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں نہیں، ذرا تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی، اتنا ریجڈ نہ بنائیں. وہ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو اٹھائیں، اور بھئی ایسا فائدہ بے شک اٹھائیے مگر آخرت کو نہ بھولیے. مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بار بار یہی بات کی جا رہی ہے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے چلے جائیں گے. اس لیے ہم کبھی کبھی سختی کر لیتے ہیں، ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کم از کم قابو میں رہیں، ورنہ ان کو دیتے جائیں، تکلیفیں بھی ان کو نہ آئیں تو معلوم نہیں ہے کیا کچھ کر ڈالیں، بہت کچھ کر ڈالیں گے. اس لیے بعض اوقات اللہ تعالی فقر و فاقہ رکھتا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا مزید سرکش نہ بنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں پر رحم فرمائیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہی کچھ کریں گے. ان سے قحط سالی اور زمین کے بنجرپن کو اگر ہم ختم کر دیں یہ ہمارا رحم ہوگا، اور فاقہ کی تکلیف اور کمزوری کو بھی دور کر دیں یہ بھی ہمارا رحم ہوگا. مگر ان کی طرف سے جو کچھ آئے گا وہ یہی کہ للجوا فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشی اور اپنے رب پر جسارت کرنے میں اصرار کریں گے. اور یعمہون کا مطلب ہے کہ وہ سرکشی کرنے میں ہی جتے رہیں گے.
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ آہوزاری کی. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا جب دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے تو پتہ چل گیا ان کو کہ بھئی اب تو ہم نہیں بچتے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ذات تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھیلتے چلے جا رہے ہو، مگر لوٹنا تم نے اسی کی طرف ہی ہے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ سمجھو بھائی اللہ کو. یہ مت کہو کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر مانوں گا، کہ اللہ میرے سامنے آئے، جیسے بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہا اللہ ہم سے بات کرے تب مانیں گے اس کو. خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کے بس مان لو. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ مطالبہ کر دیا جو ان کے پیش رو کہہ چکے تھے. قالوا، انہوں نے کہا تھا جب ہم مر جائیں گے اور مٹیاں اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء اجداد کو بھی کہی گئی تھی. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں، ہم نہیں مانتے، کوئی آج تک اٹھ کے آیا نہیں. قل، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو اتنا تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، کس نے بنائی یہ زمین. سیقولون للہ، وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا. قل افلا تذکرون، ان سے پوچھئے پھر تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی. قل، ان سے پوچھئے من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. سنتے ہی فوراً کہہ دیں گے للہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. قل، آپ ان سے پوچھئے افلا تتقون، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، کیوں اس کی نافرمانیاں کرتے ہو. قل، پھر ان سے پوچھئے وَمْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی. یعنی اللہ جس کو پکڑنا چاہے کیا اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہے یا جس کو بچانا چاہے تم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ نہیں، کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. سیقولون للہ، وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے. قل، آپ ان سے پھر پوچھئے فأنا تسحرون، پھر کہاں سے جادو چل جاتا ہے. بل اتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں جو حق کو تسلیم نہیں کرتے اور جھوٹ پر عمل کرتے ہیں اور جھوٹ کو ہی مانتے ہیں. اور جھوٹ کیا ان کا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، ہم نے اولاد کو سہارا بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا، لڑائیاں ہوتی. وہ کہتا میں بڑا خدا بنتا ہوں، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تو ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے. یعنی کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں یہ معمولی سی مخلوق، بے اختیار مخلوق. اے پیغمبر آپ یہ دعا کیجئے رب اما ترینی ما یوعدون، پروردگار جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب اللہ کے رسول آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. بس آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، کیونکہ وہ عذاب آیا تو ناقابل برداشت ہوگا، بچ نہیں سکے گا پھر کوئی.
ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ کو یہ گالیاں دیتے ہیں، آپ کے نام رکھتے ہیں، آپ ان کے جواب میں بھی بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہم اسے خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ اور اس کے نام رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ وقل، اور اللہ کے نبی یہ دعا بھی کرتے رہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان بھی اکساتے ہیں نا، وہ بھئی یہ کہہ رہا ہے تم خاموش کیوں ہو، اس نے تمہیں برا بھلا کہا، کچھ تم بھی کہہ دو، یہ تمہیں تو بالکل کمزور بنا دیں گے، جری بنو، ہمت کرو، کچھ نہ کچھ کہہ دو، ایسے کو تیسا۔ تو یہ ہمزات الشیاطین ہوتے ہیں، تو اس کی پناہ مانگی اللہ تعالی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو ہمزات یہ غضب کے وہ حملے ہوتے ہیں جس پر انسان اپنے اوپر قابو نہیں پاتا، یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ اور غیظ و غضب میں بھی جب انسان پر شیطان کا حملہ اور غصے میں آئے تو اس وقت کیا کرے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آدمی کو غصہ آئے تو کہے اعوذ باللہ، کیا ہوگا فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں سکن غضبہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ اعوذ باللہ ہم پڑھیں گے تو اس کا کیا اثر ہونا۔ غصے کی حالت میں ایک غلط جملہ بھی کہہ دے انسان تو اس کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی ہیں زمزم، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او یمامی میاں، کسی آدمی کے متعلق ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ کبھی تجھے نہیں بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو زمزم کہتے ہیں میں نے کہا ابو ہریرہ یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصہ کے وقت اپنے بھائی اور اپنے ساتھی سے کہہ دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا لیکن تم پھر بھی بالکل نہ کہنا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بہت زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ چھوڑ دو، تو وہ کہتا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک دن عبادت گزار نے اپنے اسی دوست کو گناہ کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بڑا عظیم خیال کیا، تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ عبادت گزار نے اس سے کہا اور تیرا ستیہ ناس ہو، بربادی ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا مجھے میرے رب کے درمیان چھوڑ دو، تم ہٹ جاؤ، تم مجھ پر نگران نہیں ہو۔ پھر اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، یا یہ کہہ دیا کہ واللہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو ان دونوں میں سے ایک آدھ جملہ اس نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت بھیجا اور اس نے دونوں کی روح قبض کر لی۔ دونوں اللہ کے حضور اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ میرے رحم و کرم سے، اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو ہی اس کا منتظم ہے؟ اور اللہ فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، صرف اس نے ایک کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو غصے میں انسان کچھ بھی نہ کہے۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ایسا اب ہرگز نہیں ہو سکتا،
کہ دنیا کی زندگی بس ایک بار کی زندگی تھی جو میں نے دی تھی، اب میں بار بار دنیا میں نہیں بھیج سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، بس درخواست کر دی، مگر یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں اس کے رہنے کے بندوبست کیے، اس کو وقت دیا، اس کو صلاحیتیں دی، مگر دین کی طرف، آخرت کی طرف یہ مائل ہی نہیں ہوا، اور اب سب کچھ دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان مرنے والوں کے درمیان، دوبارہ جی اٹھنے کے درمیان ایک آڑ یعنی برزخ حائل ہوگی، اب یہ بس گئے، دنیا سے گئے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ یہ گھبراہٹ کا عالم ہے کہ نفخہ اولا ہوگا تو اس طرح ہر بندہ اپنی ہی جان میں مصروف ہو جائے گا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا بھائی ہوں، کیا عہدے تھے میرے پاس، اس کو خود اپنی پڑ جائے گی، اور پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہی نہیں، کیوں پریشان ہو؟ تو یہ بہرحال ہونا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اس دن حق کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ایک نیکی بھی بھاری ہونے پر کامیابی مل سکتی ہے، جس کی نیکیاں خواہ ایک نیکی کی وجہ سے ہی اس کی برائیوں سے زیادہ ہو جائیں تو اب سوچئے، اس کو کہا ہے ثقلت موازینہ۔ ومن خفت موازینہ، اور پھر بالکل اسی طرح اس کے برعکس، اور جن کے ہلکے ہوں گے پلڑے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں، بار بار تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ بدبختی سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی وہ لذتیں جن میں ہم پڑے ہوئے تھے، دنیا کی وہ خواہشات جو ہم پر غالب آئی ہوئی تھی۔ تو لذتوں اور خواہشات کو بدبختی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب علماء نے ہی بتایا کہ اپنے آپ پر حسن ظن رکھنا اور مخلوقات کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ بھی بڑی بدبختی ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، باقی تو سب برے لوگ ہیں۔ ربنا اخرجنا منہا، پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہریں، ایک دفعہ نکال دیں، دوبارہ نہیں غلطیاں کریں گے۔ قال اخسؤوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دفع ہو جاؤ اس میں، بڑا سخت لفظ ہے، یہ غصے کا لفظ ہے۔ ولا تکلمون، اور مجھ سے بالکل بات نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلہ نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی، یعنی ایسے تم مذاق اڑانے میں لگ گئے تمہیں میری یاد ہی نہ آئی، ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے اس مذاق کا، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ سنو، انی جزیتہم الیوم، آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے، آج میں انہی لوگوں کو، دنیا میں تمہاری نزیت والی باتوں کو سن کے جو صبر کیا کرتے تھے نا، میں نے ان کا آج بدلہ دیا ہے، اور یہ کہتا ہوں انہم ہم الفائزون، آج یہی یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے بھی پوچھ لیجیے، فرشتے بتا سکتے ہیں آپ کو۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا واقعی تم دنیا میں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے، یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہو۔ افحسبتم، انسانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یعنی ہم یہ جو باتیں سمجھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، کوئی مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ کسی شے کو بھی پیدا کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے،
اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب سورت کی ابتدا دیکھیے، وہاں قد افلح المؤمنون کی بات تھی، اور یہاں فرمایا لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہیے رب اغفر ورحم، پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ النور ہے، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ انزلناہا، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو لوگوں پر ہم نے ہی فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں واضح آیات ہم نے ہی نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم انسانوں مسلمانوں سبق حاصل کرو۔ اب دیکھیں کتنی بار فرمایا ہم نے، اور وہ فرض کیا ہے؟ پہلا فرض، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت ہو یا مرد، یہ کنوارے کی بات ہو رہی ہے۔ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملہ میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے۔ کوڑے لگانے، کیا ترس کھانا ہے؟ اس لیے کہ رب کے حضور تم نے پیش ہونا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یوں نہیں فرمایا الزانی والزانیۃ، الزانیہ کا لفظ پہلے لیا ہے عورت کا، اور زانی کو بعد میں لایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت ہی مرد کو زنا پر اکسانے والی ہوتی ہے۔ جب وہ مرد کی مدد کرتی ہے تبھی تو زنا کا عمل واقع ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے نفس کو محفوظ کر لے تو مرد کبھی بھی زنا کی قدرت نہ پائے۔ تو اس آیت میں عورت کا پہلے جو ذکر کیا ہے یہ اس لیے بھی تاکہ عورت کے لیے بھی شدید ڈراوا ہو۔ مزید یہ کہ زنا کی مذمت ہے اس میں، ایک ناجائز تعلق۔ پھر زنا اور نور، ایمان کا نور، یہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان کا نور اس کے اندر باقی نہیں رہتا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ الزِّنَا، کہ علامات قیامت میں ایک علامت یہ ہے کہ شراب خوب پی جائے گی، علم دین کا اٹھ جائے گا، لوگوں میں جہالت پھیل جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ بوڑھا زانی جو ہے اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بالکل کلام نہیں فرمائیں گے جو بوڑھا ہو کے زنا کرتا ہے۔ زنا کاروں سے بدترین بدبو آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے خواب میں، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلا کی طرح بدبو آ رہی تھی، بدترین بدبو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دین کا معاملہ ہے، اللہ کے قانون کا معاملہ ہے، اس میں معمولی سی بھی کوئی ہمدردی اس جرم کے ساتھ یا مجرم کے ساتھ تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو نرمی کی مذمت کی ہے ایسے موقع پر۔ ایک حد کو اگر نافذ کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ تو کنواروں کے لیے بات کی اللہ تعالیٰ نے، ورنہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک
جو سزا بتائی ہے وہ اور ہے شادی شدہ کے لیے، کیونکہ کنواری ہے، کسی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کی ہوئی تھی، ابتدا ہی تھی ان کی، لیکن جس نے عہد و پیمان کیا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کے ساتھ رہ بھی چکا ہے، پھر اس کے بعد اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اس کے بارے میں پھر سخت سزا ہے، اور وہ ہے رجم کی۔ اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ کے مطابق۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ بکریاں تمہاری واپس، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا اگر وہ اعتراف کر لے۔ تو اس نے اعتراف کیا تو نبی علیہ السلام اس کو رجم کروا دیا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ۔ باقی یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ اگر ہیں بھی صحیح تو پھر ان کو بہرحال مسلمان ذرا تھوڑا سا اپنے سے علیحدہ رکھے، کیونکہ یہ چسکا جب کسی کو پڑ جائے تو پھر وہ باز نہیں آتا اپنی ان بری عادتوں سے۔ پھر ایسے لوگوں کا شریف خاندان سے، شریف لوگوں سے کیا تعلق؟ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، یہ اس کو حکم ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان اس بات کا خیال کریں کہ ایک بندہ زانی ہو اس کو اپنی بیٹی نہ دیں، اس کو پھر زیب یہی دیتا ہے کہ وہ جا کے ایسی عورت سے شادی کرے جو اسی قماش کی ہو یا مشرکہ ہو، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو۔ اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ بالکل ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھیں، نہ رشتہ داری قائم کریں، بے شک کتنی اچھی نیت ہو پھر بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب تھے مرثد الغنوی، یہ مسلمان ہوئے تو مکہ سے یہ مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کا نام اناق تھا، اناق، اور اسلام لانے سے پہلے یہ ان کی گرل فرینڈ تھی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تب یہ آیت اتری وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ عورت سے تو پھر وہی شادی کرے بھائی جو زانی ہو۔ آپ نے مجھ پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا اس عورت سے نکاح مت کرو، ہاں سچی توبہ اگر کوئی کر لے، پکی توبہ، پھر اس کے بعد اس سے نکاح ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، نعوذ باللہ کوئی بھی تہمت ہو سکتی ہے، ایک شادی شدہ عورت ہے اس پہ تہمت لگا دی، یا شادی شدہ نہیں بھی ہے، کنواری بچی ہے، کنوارا آدمی ہے، اس پر خواہ زنا کی تہمت لگا دی جائے تو پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، یہ تہمت لگانے والے انہیں 80 کوڑے مارو، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں چاہے کتنے ہی نمازی ہوں، تہمت لگا دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ فاسق ہیں۔ بڑی قباحت ہے اس کی، اور کبیرہ گناہ ہے کہ انسان کسی پر تہمت لگا دے، اور مومن پر الزام لگانے کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کو یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اور جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا۔ قیامت کے دن ایسے بندے کو کوڑے بھی پڑیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں ان ہدایات کے بعد اور سب کچھ چھوڑ دیں، سچے پکے مسلمان بن جائیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، پچھلے جرائم نہ کریں بلکہ نیکی کی طرف مائل ہوں، تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی بھی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر عدالت کے سامنے گواہی دے کہ وہ سچا ہے اپنے الزام لگانے میں، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے بھی سزا یعنی حد یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اس کا خاوند اگر سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ بس اس طرح یہ کہہ کے پھر ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی جائے۔ اس کو لعان بھی کہتے ہیں،
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ ہدایات وہ نہ دیتا اور تم ان مسائل میں ہی الجھے رہتے، تو ایسے معاملے تم پر سخت پیچیدہ ہو جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کیا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، مدینہ والوں وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے اور وہ منافقوں کا ہے، اس تہمت کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تہمت تو لگی ہے مگر اس کا جواب میں دوں گا، اللہ فرماتے ہیں جب صفائی دوں گا تو بے شمار تمہیں مسائل فقہی، شرعی، ایمانی وہ بھی بتا دوں گا، تمہارے لیے دین کے آسان مسائل قرآن مجید میں نازل کر کے اور نبی علیہ السلام کو بتا کے، یہ وہ فضل و خیر ہے جو میں تمہیں بخشوں گا۔ جس نے اس میں جتنا حصہ پایا اتنا ہی اس نے گناہ کمایا۔ ان معمولی سی بات بھی اگر شیئر کی نا، اس تہمت میں ذرا ہاں سی ہاں ملا دی، تب بھی اتنا ہی اس نے گناہ کمایا۔ یعنی ام المومنین پر معمولی سی بات لگانا یا گھڑنا یہ بھی بڑی گناہ کی بات بن گئی، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصہ کا ذمہ دار بنا عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے جو بہت بڑی خیر تھی وہ 5 طرح کی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین پر الزام کی خود برات ظاہر کر دی، 7 آسمانوں سے وحی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ام المومنین کی برات نازل کر دی کہ وہ معصومہ ہیں، ان پر محض الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں آیات اتار کے، یہی آیات اتار کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی عزت بخشی ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ تیسری بات کہ ان پر بہتان لگنے کی وجہ سے ان کے لیے ظاہر ہے بہتان لگا، اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا بھاری ثواب لکھا ہے ان کے لیے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پھر آیات یہی اتار کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بھی نصیحت کے بے شمار اسباق وہ بیان کر دیے، اور جنہوں نے بہتان لگایا اللہ فرماتے ہیں میں ان سے انتقام لوں گا۔ اب دیکھیے، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا، یہ تہمت سنی تھی یا واقعہ جس طرح بیان کیا جاتا تھا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی کہ تو ام المومنین ہیں، نعوذ باللہ، اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ تہمت لگانے والے اپنی اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، مسلمانوں اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بھی بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ سوچئے ام المومنین پر الزام، کیا سزا ہو سکتی تھی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جس وقت تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس گمان کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ یعنی سوچو، ایک نے کچھ بات کی اور دوسری نے سنی اور اس نے آگے بیان کر دی، اس نے سنی اس سے آگے بیان کر دی، اور محض گمان تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی اور علم بھی ان کے پاس نہیں تھا، مگر وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم سمجھ رہے تھے کہ معمولی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ تو گناہ کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم ایسی بات کریں۔ وہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول کی بڑی محبوب بیوی ہیں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے گھر والوں پر اس طرح بری بات کا الزام لگائیں؟ سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اگر تم مومن ہو تو ایسے کبھی حرکت نہ کرنا۔
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحش کلامی سے بھی اللہ تعالی نے نفرت دلائی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، بے حیائی جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمن کا مسلمان مومن کے خلاف۔ وہ میدان جنگ میں شکست کھا لے گا، مگر شیطان کا یہ کام جو ہے نا غیروں کو اتنا پسند آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک دفعہ فحاشی پھیل جائے تو بس پھر اس کے بعد جب ایمان اس کے اندر سے نکل جائے گا تو پھر یہ ہمارا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بڑی سخت بتائی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مسلمانوں تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ تمہیں پہلے سے ہی آگاہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ یہ سب فسادی کام ہیں، الزام لگانا، تہمتیں لگانا، بدکاریاں کرنا، فحاشیاں کرنا، اس کی طرف رغبت رکھنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا۔ سب شیطان کے بس پیچھے پڑ جاتے، شیطان کے ہی ساتھی بن جاتے، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہاں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اور تم میں سے جو آسودہ حال لوگ ہیں ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو آئندہ کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے، کیونکہ جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کو جب پتہ چلا کہ یہ اس سے مطلب، تو انہوں نے کہا میں آئندہ اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ جو دیتے تھے انہوں نے کہا ہاتھ روک لیا۔ اور اس میں بطور خاص مصطح ابن اساسہ، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی عزیز تھے مگر غریب تھے، سیدنا ابوبکر اس کو خاموشی سے کچھ نہ کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ مصطح نے بھی ایسی بات کی ہے تو انہوں نے کہا اچھا آئندہ میں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جب آیت سنی سیدنا ابوبکر صدیق نے تو فوراً کہا بلا بلا، اللہ کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور فوراً ہی کہا یہ لو پیسے، جاؤ اس کو دے آؤ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، اب پاک دامن شادی شدہ، بالکل دنیا کے جھمیلوں سے بالکل ناواقف معصوم بچیاں، معصوم عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان پر ایسی تہمت لگا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت برا عذاب ہوگا۔ یہ پاک دامن، یہ بھولی بھالی، غافلہ کا لفظ ہے، غافلات، اس سے مراد علماء یہ لیتے ہیں جو بے حیائی سے بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بے حیائی کیا ہوتی ہے، اس کے دل میں بے حیائی کے کام کا خیال تک نہیں آتا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ ایسی تھی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی جو پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں ان کے اعضاء کیا کام کریں گے قیامت کے روز۔ ام المومنین کو برا بھلا کہنے والے آج بھی دنیا میں بڑے موجود ہیں، اور خدائی منصب پہ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں یا ام المومنین نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گی۔ یہ کتنے بڑے الزام ہیں، کیا زبان ہے، کیا ہاتھ ہے، کیا پاؤں ہے۔ کبھی سوچا اس آیت کے بارے میں؟ ڈر جائیں ایسے لوگ کہ زنا کے جھوٹے الزام کو زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہاں تو اتنی بات کہی ہے کہ جو شخص
پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زنا کے جھوٹے الزام کو وہ زبان سے ادا کر دیتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ وہ ان عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو زانیہ ہے، اور اپنے پاؤں کے ساتھ ان مجالس کی طرف چل کے دوڑ کے جاتے ہیں تاکہ زنا کے جھوٹے الزام کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ جب یہ کردار ہو تو بتائیے جو بول بول کے اس وقت کہہ رہے ہیں اور ام المومنین کے بارے میں، جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدا میں ہی ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے، بریت کا اعلان کرتے ہوئے کتنی زبردست آیات نازل کی ہیں۔ میں کون سا مومن ہوں کہ میں ان آیتوں کو نہ مانوں، پھر میں کہوں میں مومن ہوں؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کوئی خیر نہیں ہے اس میں۔ رسول کی بیوی، رسول کی زوجہ محترمہ کو برا بھلا کہہ کہ ہم رسول کی کیا عزت کر رہے ہیں؟ کیا رسول کو ہم اذیت نہیں دے رہے؟ پھر یہ کہ قرآن مجید نے یہ جو آیات بیان کی ہیں ان کو نہ ماننے کا ہم اعلان نہیں کر رہے؟ کون سا ہمارے اندر پھر اسلام ہے؟ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر کے دکھا دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ان کا نیک بندوں سے کیا کام؟ ان کے منہ سے تو ہمیشہ گالیاں ہی نکلیں گی، تہمتیں ہی نکلیں گی، الزام ہی نکلیں گے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے بکتے ہیں۔ اور دوسری طرف لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان پاکیزہ عورتوں اور مردوں کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ بس یہاں تک دیکھیے یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل کی۔ پھر آگے دیکھیے یہ وہ خیر ہے جس کو کہا گیا ہے کہ مسلمان اس کو اپنے لیے معمولی نہ سمجھے بلکہ اس کی میں بڑی خیر ہے۔ اب وہ خیر کی اور باتیں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو، یعنی ناک کر کے جاؤ، السلام کہو، سلام کا جواب مل جائے، پھر وہ کہیں ہاں اندر آ جائیے، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے۔ تو اجازت لینے کے بھی آداب ہوتے ہیں، دستک دی جائے، پوچھا جائے، سلام کیا جائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جو مرد ہو جو تمہیں جواب دے سکے، تو جب تک تمہیں اجازت نہ ہے اس میں داخل نہ ہونا، یعنی جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، مائنڈ نہ کرو۔ اور اس صورت میں بھی دین نے یہ بتایا کہ خاتون اگر اندر اکیلی ہے اور کوئی ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ بڑے سخت لہجے میں بات کرے غیر مرد سے، لوچدار آواز میں نہ کرے، صاف کہے گھر نہیں ہے آپ چلے جائیں پھر آئیے گا، بندہ مائنڈ نہ کرے، ہاں ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ تم تھوڑی سی بات شروع کر دو میاں کی عدم موجودگی میں کسی خاتون سے جو گھر میں ہے، اکیلی ہے، اور پھر اس کے بعد تم اندر بھی بیٹھ جاؤ، اور بعد میں میاں آئے تو کتنے شیطانی وسوسے اس کے دل میں آ سکتے ہیں، کیوں آیا تھا، کون تھا، کیا باتیں ہوئیں، اور یہی بنیاد بنتی ہے گھر ٹوٹنے کی۔ لیس علیکم جناح، البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو وہاں چلے جاؤ۔ جیسے ہوٹل ہے، وہ کمرے ہوتے ہیں انہوں نے بنائے اس لیے ہوتے ہیں کہ مسافر آ کے وہاں رہیں، اور فائدہ یہی ہے کہ رات بندہ گزار لے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے اللہ کے نبی مومن مردوں سے کہیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ جو ہے یہ دل کو اپیل کرتی ہے اور دل پیغام بھیجتا ہے خواہش کو، اور اس طرح شرم گاہ محفوظ نہیں رہتی۔ آنکھ کا فتنہ اس اعتبار سے بڑا زبردست ہے، آنکھ دل کا دروازہ ہے۔ تو آنکھ کا زنا یہی ہے کہ انسان بار بار نظر اٹھا کے وہ دیکھتا جائے بے جا مقام پہ اس کا غلط استعمال کرے۔ اللہ نے ہماری نظروں کا بھی مواخذہ کرنا ہے،
پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری دفعہ اٹھانے والی نظر وہ معاف نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو آپ نے ہی فرمایا تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ہاں اللہ کے رسول اہل ایمان عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یعنی کہیں جانا پڑ جائے گھر سے نکل کے، تب بھی گھر کے اندر غیر مرد آ جائیں، تب بھی گھر سے نکل کے کہیں جانا پڑ جائے تب بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا۔ مراد یہ ہے کہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، باقی ظاہر ہے راستہ دیکھ کے چلیں گی وہ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ قابو میں ہے تو شرم گاہ بھی قابو میں ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ از خود کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ مطلب اوپر سب کچھ لپیٹا ہوا ہے، پھر بھی اس کے باوجود کوئی زینت ظاہر ہوتی ہے، کوئی ہاتھ نظر آ جاتا ہے، کوئی آنکھ نظر آ جاتی ہے، اسی طرح کوئی کپڑا اٹھ جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں۔ یہ بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی چہرہ چھپائیں، مگر ان لوگوں کے سامنے خاون کے باپ یعنی سسر، بیٹے، اپنے شوہروں کے سوتیلی بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، ان کے سامنے اگر کبھی کبھی بناؤ سنگھار ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اتنی پابندیاں بھی نہیں ہیں عورت پر، یعنی اس طرح پابند کرنا کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اپنے سر کے اوپر کپڑا اوڑھ کے رکھے۔ اب میاں گھر میں موجود ہے، اپنے بچے موجود ہیں، والد موجود ہے، تو کوئی کیا ہے، دین اجازت دے رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبردستی اپنے اوپر ایسی چیزوں کو مسلط کر لیتے ہیں جس کی اجازت قرآن مجید کی آیت نہیں دے رہی، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں۔ کیوں؟ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے، یعنی پازیب پہنی ہوئی ہے، تو اس کی جھنکار کا علم لوگوں کو ہو جائے، یہ کام نہ ہو۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال بڑی سخت باتیں ہیں، یہ پوری تعلیم ہے اس کے بارے میں خواتین کو کس طرح کسی بھی معاشرے میں رہنا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں، یعنی غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کنوارا ہے یا کنواری ہے۔ مرد شادی شدہ تھا، بیوی فوت ہو گئی، اب یہ بھی ایامہ ہے، مجرد ہے۔ اس طرح عورت شادی شدہ تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب بیوی بھی ایامہ ہو گئی۔ تو ایسے جو لوگ گھروں میں اکیلے بیٹھے رہیں، غیر شادی شدہ زندگی گزاریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو۔ یہ معاشرہ بھی اس کی ذمہ داری سنبھالے، وہ تو اپنی طرف سے ٹرائی کریں، لیکن کم از کم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے، بہن بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، حتیٰ کہ اولاد تک کو سوچنا چاہیے۔ اولاد اگر جوان ہے اور دیکھتی ہے کہ اماں فوت ہو گئی ہے، بابا اکیلے ہیں، ان کی شادی کروا دیں، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کے بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں شادی کی وجہ سے بڑی برکت پیدا کر کے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ رشتہ مل جائے اور انسان تاخیر کرے تو یہ درست نہیں ہے، حقیقت ہے، فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں 3 چیزوں میں علی کبھی دیر نہ کرنا۔ نماز جب آئے وقت فوراً نماز پڑھ لینا، لیٹ نہ کرنا۔ جنازہ جب تیار ہو، حاضر ہو، تو بس فوراً اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کی تدفین کر دی جائے۔ اور تیسری کہ اکیلا آدمی ہو، غیر شادی شدہ، اس کے نکاح کے لیے جب اس کو ہم پلہ رشتہ مل جائے، چاہے عورت کو ملے یا مرد کو ملے، تو اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے، فوراً نکاح کر دیا جائے۔ کتنی عام بات ہے۔ انکحوا الایام، انکحوا میں حکم ہے، اور جب حکم اللہ کی طرف سے آئے تو اس پر عمل فوراً کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اس میں تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی رسموں کا شکار ہو کے شادی اتنی تاخیر سے ہو جاتی ہے۔ آج بات کی
پہلے 10 دفعہ وزٹ کیا ایک دوسرے کو، پھر بات چلائی، پھر رشتہ مانگا، پھر رشتہ مانگنے کے بعد کہا جی ٹھیک ہے فلاں دن آپ آئیں، انگوٹھی پہنا لیں، مہینے 2 مہینے وہ دے دیے، پھر 2 مہینے کے بعد انگوٹھی پہنی تو اس کے بعد پھر بیٹھے بات کرنے، اور جی اگلے سال نکاح کریں گے۔ یہ دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ انگوٹھی بھی نہیں پہنانی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نکاح ہوا ہے، وہ مدین میں جب گئے تھے تو کھڑے کھڑے بات ہوئی، نکاح کر دیا، بس۔ آپ نے بھی ایسی کیا، علی شادی کرنی ہے؟ ہاں۔ کچھ ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ اچھا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، اس سے کچھ لے آؤ۔ لائے، آپ نے نکاح پڑھایا، ولی بن کے گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے علی سے تمہارا نکاح کر دیا، باہر انتظار کر رہے ہیں، جاؤ۔ دیری لگائی۔ ہم ہیں کہ مسلمان بھی ہیں اور پھر نکاح کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ کم از کم انسان اس چیز کو ضرور دیکھے کہ نکاح کی اگر ضرورت ہے تو فوراً کر دینا چاہیے تاکہ انسان برائی سے بچے، اور نکاح کرنے والے کی اگر نیت ہی یہی ہے تو یہ تو پھر اللہ ہی اس کی مدد کر دیتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے، صبر کریں۔ آپ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی نکاح کی ہمت نہیں پاتا، یعنی سامان اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بیوی کو آباد نہیں کر سکتا، اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ روزے رکھے، تو یہ روزے اس کے لیے بڑے ڈھال بن جائیں گے تاکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر نکاح کر لے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ کتابت یہ ہوتی ہے کہ غلام چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، وہ کہتا ہے جی جتنے آپ پیسے مانگتے ہیں مجھے بتائیں، میں اتنے عرصے میں آپ کو جمع کر کے دے دوں گا، آپ مجھے لکھ کے دے دیں تو کہ اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں۔ تو ٹھیک ہے، دین کہتا ہے کر دو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو، اور آزاد بھی کرو، تھوڑا سا ان کو دے بھی دو۔ چلو ٹھیک ہے، تم 2000 لائے تھے، طے ہوا تھا 1000 رکھ لو، 1000 میرا۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ لونڈی سے کہا جائے کہ جاؤ رات کسی کے پاس گزارو اور کما کے لے آؤ میرے لیے، یہ سب برے کام ہیں۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کو تو اللہ معاف کر دے گا مگر کروانے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، یعنی ایمان جو دل کے اندر، وہ فانوس ایسا صاف و شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں، چاروں طرف اس کی لائٹ جاتی ہے، روشنی جاتی ہے۔ اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کے ایمان کی روشنی کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا جاتا ہے، روشنی اس کے لیے ہوتی جاتی ہے، نیکیاں وہ کرتا جاتا ہے، برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب اسباب اللہ اس کے جمع کر لیتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے ہی ذریعے کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو غض بصر کی بات کی، پھر اس کے فوراً بعد نور کا ذکر کیا ہے۔ یہ نور والی آیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ نور کیا ہے؟ ایمان جو مومن کے اندر ہوتا ہے، تو مومن جب بھی کوئی بات کرتا ہے حکمت پر مبنی بات کرتا ہے، اگرچہ اس نے اپنی اس حکمت کی بات میں کوئی حدیث بھی نہ سنی ہو، اور جب وہ اپنی اس بات کے بارے میں کوئی حدیث ایسی سن لیتا ہے جو اس کی بات کی تائید کرتی ہو، تو یہ نور علی نور ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اس کے دل میں پہلے سے ایمان موجود ہے، قرآن کے مطابق اس کو نور مل گیا۔
کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے اور میری بات اور نبی علیہ السلام کے ارشاد، یا میری بات اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مجھے علم نہیں تھا لیکن اس کے موافق ہو گئی. فی بیوتن، ان گھروں میں، یعنی مسجدوں میں، گھروں میں. فی بیوتن اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. ان گھروں میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وہ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اسی طرح اپنے گھر ہیں، ان گھروں کو بھی انہوں نے قبرستان نہیں بنایا ہوتا. اپنے گھروں میں بھی نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو. جو فرض ہیں وہ تو مساجد میں آپ کرتے تھے ادا، لیکن نوافل یا سنتیں آپ گھر میں جا کے ادا کرتے تھے. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، جو قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اس میں تھوڑی تھوڑی عبادت کر لی جائے. ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا تھا، اپنے گھروں کو قبرستان کا مقام دے رکھا تھا، وہاں کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. تو اس لیے تم اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کیا کرو، قرآن بھی پڑھا کرو، اللہ کا ذکر بھی کیا کرو. اس لیے کہ یہ گھر اوپر والے فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے چاروں طرف اندھیرے گھر ہوں اور ان کے اندر روشنی سی باہر نکل رہی ہو. یہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. وہ اس دین سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی اب جو سمجھ آ رہا ہے نا، کچھ نظر نہیں آ رہا، قیامت کے دن وہ ساری حقیقت بن کے سامنے آ جائے گی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اللہ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. دیکھیے، مومن کے اعمال کی مثال اللہ نے نور کی دے دی، اور کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو، یعنی دھوپ پڑ رہی ہو، بندہ دور سے دیکھے، وہ نظر آئے، اسے کہتے وہ تو پانی ہے، لیکن ہوتا وہ سراب ہے. اور جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، وہ جتنا چلتا جاتا ہے سراب غائب ہوتا جاتا ہے. بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا کہ بھئی یہاں تو اور کوئی نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آ رہی ہے، کہ اسی نے یہ سراب مجھے دکھا تھا جس نے اس کا حساب چکا دیا. اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. تو بہنی اسی طرح کافر جو اپنے اعمال کو دیکھے گا کہے گا واہ بڑے اچھے ہیں، لیکن جب آئے گا تو سراب کی مانند سب ضائع ہو چکے ہوں گے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی ثواب نہیں ہوگا. او کا ظلمات فی بحر اللجی، یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو. گہرے سمندر کا پانی اور بعض اوقات کالا پانی ہوتا ہے، مٹیالا پانی ہوتا ہے، اور پھر رات اگر ہو تو پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاہے دن کو کتنا ہی نیلا اور سبز پانی کیوں نہ ہو. تو جسے پھر موج نے ڈھانپ لیا ہو، پانی کے اوپر موج آ جائے، یہ موج گناہ کی ہو، پہلے بھی گناہ گار ہے، اندر سے تاریکیاں ہیں، پھر گناہوں کی ان موجوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر ایک بادل ہو، ایک تاریکی پر ایک اور تاریکی چڑھی ہوئی ہو. اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اس تاریکی میں وہ بھی نہ دیکھ سکے. تو یہ بندہ جب ہاتھ کو نکال کے نہیں دیکھ سکتا اس تاریکی میں تو اپنے اجر کو کیا دیکھے گا. اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. تو تاریکی میں بندے کو نیکیاں نظر نہیں آتی جو ایک روشنی ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ میں اگر روشنی اس کو عطا نہیں کرتا تو پھر کہیں سے اس کو روشنی مل ہی نہیں سکتی. الم ترا، کیا انسان تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سبھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، نیز آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف سب کی باز گشت ہے، سب نے اسی طرف پلٹنا ہے.
الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں کو، پھر انہیں تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے یہ لفظ کہا ہے نا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بادل جو ہے نا نیچے سے تو نظر آتا ہے کہ چھوٹا سا بادل ہے، مگر اس کے مرغولے اوپر تک جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں برف ہوتی ہے، تو پانی اصل میں آتا اوپر سے ہے، تو پہاڑوں کی طرح وہ مرغولے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان فلائٹ پہ جائے نا، 45,000 فٹ کی بلندی پر فلائٹ جب ہوتی ہے تو بادلوں کو بندہ ذرا غور سے دیکھے یا ذرا نیچے آ کے دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ بادل یوں بلند ہے ایسے، تو پھر اللہ اس کو جب نیچے کر کے پھیلا دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بدری کہاں سے آ گئی۔ اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یعنی جب وہاں سے بجلی نکلتی ہے تو آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے، بلا شبہ اہل نظر کے لیے نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر اور کچھ 4 پاؤں پر، اور کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں 4 کے علاوہ بھی یخلق اللہ ما یشاء، یعنی 4 سے زائد بھی اللہ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے۔ کتنے ہیں جانور یا کیڑے مکوڑے جو 4 سے زیادہ ان کے قدم ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی آیات کو جو سمجھے گا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو سیدھی راہ دکھا دے گا، ورنہ وہ ان آیات کی پرواہ نہیں کرے گا، غافل رہے گا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، بظاہر یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، واپس جاتے ہیں تو کرتے اپنی من مانی ہے، رسول کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ہم نے اللہ کے رسول سے فیصلہ نہیں کرانا، قرآن سے کرانا ہے۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک جو اور منافق جو سو کالڈ مسلمان تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو جو نے کہا کہ چلو ہم لڑتے نہیں، کسی کو فیصلہ بنا لیتے ہیں، چلو تمہارے رسول ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دونوں کی باتیں سنی، جو کے حق میں فیصلہ کر دیا، انصاف کا تقاضا تو یہی تھا۔ تو باہر نکلے تو منافق کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کے پاس چلو۔ عمر یہودی کو دیکھے گا تو ویسے اس کے اندر غصہ آ جائے گا، اور کم از کم میرے حق میں فیصلہ تو کر دے گا، اللہ کے رسول تو بھولے بھالے ہیں۔ تو زینا عمر کے پاس گئے تو وہ گھر میں تھے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے یہ مسئلہ ہے، فیصلہ آپ سے کروانا ہے۔ کہ اچھا، تو یہودی نے کہا دیکھیے فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے، ہم رسول اللہ کے پاس گئے تھے اور آپ نے ہم دونوں کی باتیں سنی، باہر نکلے تو یہ کہتا ہے مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر جو فیصلہ کرے گا مجھے وہ منظور ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ کہا وہ ویسے ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار اٹھا کے لائے اور اس کی گردن اڑا دی، اور یہ لفظ کہے جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو پھر عمر کا فیصلہ یہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع اور فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں، ہم جی حاضر ہیں جی، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے؟ یعنی جو فیصلہ ان کے حق میں ہو وہ تو مان لیں، اور جو نہ ہو اس میں کہیں نہیں جی
یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے اور فیصلہ صحیح ہوگا، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومن فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، فیصلے کو سنتے ہی کہتے ہیں مان لیا۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، منافقوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب ہمیں قسمیں نہیں ہیں بلکہ دستور کے مطابق اطاعت ہے۔ ہم جب کہیں اس وقت دیکھیں گے آپ چلتے ہیں ہمارے ساتھ کہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کا، اس نے بات ہماری تم تک پہنچا دی، اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی تم اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے، وہ زبردستی تم سے اپنی اطاعت نہیں کروائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خود کو امن میں تبدیل کر دے گا، یعنی ان کی حالت جو ہے حالت خوف کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، امن میں تبدیل کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے یعنی ان ہدایات کے بعد پھر نہ مانے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس طرح توقع ہے کہ لوگوں تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، آپ مسلمان کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، کہ وہ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا، ان کا ٹھکانہ نار ہے، آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مان والو، تمہارے لڑکے، تمہارے غلام اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں، لازم ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں۔ گھروں سے مراد جہاں پرائیویسی ہوتی ہے میاں بیوی کی، ماں باپ کی۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردہ کے لیے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے نہ ان پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر، وہ گناہ گار نہیں ہے، پھر غلطی تمہاری ہوگی۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے، آخر بچے ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر یعنی ننگا سر کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یعنی جیسے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، کام کرتی ہیں، یا کوئی بزرگ خواتین ہوتی ہیں محلے کی جو بچپن سے ہی گھروں میں آ رہی ہیں، جن کو ہم خالہ بھی کہہ دیتے ہیں، بوا بھی کہہ دیتے ہیں، ماسی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ نکاح کی کوئی توقع نہیں ہوتی ان کو، وہ اس فیز سے گزر چکی ہوتی۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں، یعنی چادر پہن لیا کریں، تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ نہیں پہنے گی تو کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض پر، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ یہ پرہیز باز لوگ کرتے ہیں نا، وہ جی نہیں،
میں نے تو کبھی بھی شادی کے بعد اپنی بیٹی کے گھر کھانا نہیں کھایا. وہ کون سا کمال ہے؟ میں تو پھپھی کے گھر بھی جاتا ہوں، میں ایک دانہ نہیں کھاتا. خالہ کے پاس جاتا ہوں بالکل، بھانجی کے پاس، بھتیجی نہ. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پھپھیوں ماموں اور خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو. کہیں کوئی یتیم ہو اس کے گھر چلے جاتے ہو، اس کے بہن بھائیوں کے پاس، یا اس کے چچاؤں کے پاس، یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو. دوست کے ہاں بھی کھایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ، اپنی اپنی پلیٹ میں ڈال کے کھا لو. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام ضرور کیا کرو، السلام علیکم. یہ گھروں سے مراد اپنے گھر بھی ہیں، یا اللہ کا گھر یہ بھی ہے. مسجد جب آئے بندہ تو اس وقت بھی سلام کرے، اور جب جائے تب بھی. یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے، اجازت لے کے جاتے ہیں. اس لیے کہ بڑی عام میٹنگ ہو رہی ہے، بڑی عام باتیں ہو رہی ہیں، اور بندہ کہے جی میں جا رہا ہوں. نہ، ان الذین یستأذنونک، اللہ کے رسول جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے. اور جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، نہیں بیٹھو. اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. یہاں ادب سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ کو کیسے پکارنا ہے اگر کوئی بات ضرورت کی. تو یہاں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام نے یا دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کو بجا لانے کا بیان ہے اس آیت میں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے، اچھی طرح اس کو پتا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. ایک ایک حرکت، ایک ایک کام، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سورۃ الفرقان، الفرقان یہ قرآن مجید کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اور الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی شے، نکھارنے والی شے، جھوٹ اور سچ کو، جائز اور ناجائز کو، حق اور باطل کو، کفر اور اسلام کو نکھارنے والی یہ کتاب ہے. اس وجہ سے اس کا نام الفرقان ہے. قرآن نام کے بعد سب سے زیادہ مشہور نام قرآن مجید کا فرقان ہے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. بڑی بابرکت ذات یعنی اللہ تعالی کی. کیوں؟ تاکہ وہ ساری دنیا والوں کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے. ان کو بتایا بھائی اس قرآن کو اتارا ہے، اس سے اچھا انجام ہوگا، نہیں مانو گے تو برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی کیا. تو تقدیر ہماری بہت پہلے سے لکھی جا چکی ہے. ہر چیز
جو بھی ہو رہی ہے یہاں تقدیر سے ہی ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی. اور یہ بھی یاد رکھیے تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد. تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہو سکتی. واتخذوا من دونی آلہہ، اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا ڈالے ہیں. لا یخلقون شیئا، جبکہ ان معبودوں کا حال یہ ہے کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے. جب خود پیدا کیے کہ تو خاک دوسری چیزوں کو بنائیں گے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، انہیں خود اپنے نفع نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردوں کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے. وقال الذین کفروا، کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. آج بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود لکھا ہے. اور آپ کی جوانی میں کچھ دوست ایسے تھے جو جیو تھے، کرسچن تھے، آپ ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے کہانی واقعات سنتے تھے تورات اور انجیل کے. تو وہی چیز آپ نے عربی میں ڈھال کے قرآن بنا کے گھڑ کے یہ کہا اللہ نے مجھ پر نازل کیا. اللہ فرماتا ہے فقد جاؤ ظلم و زورا، کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. وقالو، نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، بس پرانی کہانیاں ہیں. سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. یعنی فرشتہ بھی آتا ہے تو بار بار یہی واقعات لے کے آتا ہے، جبکہ اس کا فائدہ اپنی جگہ ہے. ہر واقعے کو پڑھیں تو اس میں ایک خاص بات اللہ تعالی نے بیان کی ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ انہوں نے بنایا ہے. یہ اس ذات کا نازل کرتا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقالو، اور یہ پھر قرآن پہ اعتراض کے بعد اب نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. رسول تو ایسے نہیں ہوتے. گویا رسول کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ وہ کھائے یا پیے. اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ لولا انزل الیہ ملکون، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا. یہ سوال ہیں بنیادی ان کے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس پر سٹاپ نہیں ہوتے بلکہ آگے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں او یلقا الیہ کنزن، یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کی مدد کر لیتا، اپنا حال کچھ اچھا کر لیتا. او تکون لہ جنہ، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا، یا کلوا منہا، جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا، لیکن بھوکا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. وقال الظالمون، ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. انظر، اللہ کے نبی غور کیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، یہ لوگ آپ کے لیے کس کس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں. یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے. تبارک الذی، وہ بڑی بابرکت ذات ہے، وہ چاہے تو آپ کو اللہ کے رسول ان چیزوں میں سے جو یہ کہتے ہیں ان سے بھی بہترین چیزیں دے سکتا ہے. ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں، اور کئی محل بھی دے سکتا ہے. بل کذبوا بالساعہ، بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ جہنم دور سے انہیں یعنی ایز اے شکار ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے. اور جب اس میں دست اور پابستہ یعنی ہاتھ پاؤں باندھ کے تنگ جگہ سے پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت یہ موت کو پکاریں گے. کہا جائے گا انہیں آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، تمہیں آج بچنا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے. قل، ان سے پوچھئے کیا یہ انجام جو ہم نے بتایا ہے کفر کا یہ زیادہ بہتر ہے ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے.
جو متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، جو مانتے بھی ہیں، جو ان کے عملوں کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں انہیں جو چاہیں گے ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اکٹھا کرے گا، تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ سوال اس سے ہوگا، معبود سے ہوگا۔ معبود کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑی بڑی نیک ہستیاں بھی ہیں جن کو ہم نے خدائی کے درجے پہ بٹھا رکھا ہے، اللہ ان کو بھی پوچھے گا، ہاں بھائی آپ نے ان کو گمراہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، یا یہ خود ہی اس راہ سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ انسان ہے، نیک لوگ ہیں، پتھر نہیں بولیں گے، بت نہیں بولیں گے، یہ انسان بول کے بتا رہے ہیں، جو انسانوں کو خدائی منصب پہ بٹھایا گیا۔ اور ظاہر ہے انسانوں میں بڑی نیک ہستیاں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، ان سب کو اگر خدائی کے منصب پر بٹھا دیا جائے تو یہ بولیں گے، یہ کہیں گے تیری ذات اللہ پاک ہے، ہماری کیا مجال تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان عیش دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ سوچئے کیا بچے گا پھر؟ کتنے دامن ہیں جو ہم پکڑ بیٹھے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں یہ دامن پلے نہ پکڑا ہے تو سوچئے نا۔ گویا فقد کذبوکم، اے کافرو جو تم آج کہتے ہو، اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے، وہ سبھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اصل بات یہ ہے، یہ رسول ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ بس یہ آزمائش ہے، تم بس اس طرح کی ہچے نکال کے نہ کر رہے ہو، جبکہ رسول تمہیں جو بات کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو کیا ہے مسلمانوں، تم کفار کے طعن و تشنیع پر صبر کرو گے؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا میں بہرحال ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ ایک امیر آدمی فقیر کے لیے آزمائش ہو سکتا ہے، اور فقیر امیر آدمی کے لیے۔ فقیر کہتا ہے مجھے کیا ہے کہ میں اس جیسا غنی نہیں ہوں، مجھے کیوں نہیں ملا؟ تندرست مریض کے لیے آزمائش ہے، اور معزز اور شریف آدمی گھٹیا انسان کے لیے ایک فتنہ ہے۔ سیدنا ابن عباس فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، تاکہ تم ان سے جو تکلیف دہ باتیں سنتے ہو ان پر صبر بھی کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام کے لیے یہ بات تھی، تو صحابہ نے بہرحال صبر کیا، تو یہ ہماری دنیا بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔